آج ویو 360 میں عوام پر بوجھ کم کرنے کے لیے فلاحی منصوبے، لیکن مہنگائی کا مستقل حل مقامی سیکٹر کی مضبوطی میں۔ جب کسی ملک میں درآمدات برآمدات سے زیادہ ہوں گی تو باہر سے مہنگائیاں آئے گی۔ پاکستان T20 ورلڈ کپ کی دوڑ سے باہر، پاکستانی امریکیوں کے تاثرات۔ حسن علی کو آخر وقت میں اوور دیا، وہ اچھا نہیں کیا، اس سے عماد علی کو دیتے وہ بہتر کرتا عماد۔ یہ اس نے کیچ بھی چھوڑا، اس کے بعد آپ کو پتا ٹیم کا میچ جو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ اور آلودگی کی پیمائش کرنے والے سینسر سے شہریوں کی صحت کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ کورونا کی عالمی وبا کی وجہ سے دنیا بھر کی معیشتیں مشکلات کا شکار ہوئیں۔ کئی ملکوں میں مہنگائی میں ریکارڈ اضافہ ہوا، خاص طور پر ان ممالک میں جن کا انحصار درآمدی اشیاء پر زیادہ ہے۔ پاکستان میں بھی حالیہ عرصے میں مہنگائی میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جو کہ عوام کے ساتھ ساتھ حکومت کے لیے بھی مشکل صورتحال پیدا کیے ہوئے ہے۔ روپے کی قدر گرنے سے عوام کی قوت خرید کم ہوئی ہے، جبکہ پیٹرول، بجلی کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں۔ ایسے میں وزیر اعظم عمران خان نے عوام کو مہنگائی سے ریلیف دینے کے لیے 120 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا۔ انفلیشن یا افراط زر وہ شرح ہے جس سے کسی کرنسی کی قدر گرنے کے نتیجے میں اشیاء کی قیمتیں بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ سادہ الفاظ میں عام آدمی کے لیے اس کا مطلب ہے مہنگائی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں مجموعی طور پر مہنگائی کی شرح 8% ہے، لیکن صارفین اور ماہرین دونوں کے خیال میں در حقیقت مہنگائی اس سے کہیں زیادہ ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ ضروری اشیاء پر سمجھوتے کے باوجود بڑھتی ہوئی مہنگائی نے ان کے بجٹ کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ 1 روپیہ اگر رات کو بڑھتی ہے چیز، دن کو 20 روپے بڑھی ہوتی ہے۔ اب ایک بندہ کل میں چیز لے کے گیا دودھ، تو مجھے ملا جی 160 روپے، آج صبح میں نے لیا تو مجھے 180 روپے۔ ارے بھائی راتوں رات کیا ہو گیا؟ اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، تھرو آؤٹ دا ورلڈ ہے۔ اور جب بھی اس حکومت کو موقع ملتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ پیٹرول کی بیس پہ ہم کر رہے ہیں اور بہت سی چیزیں جن کو انٹرنیشنلی ہمیں مینیج کرنا پڑتا ہے، تو جب بھی موقع ملتا ہے ریلیف بھی دیتے ہیں۔ ابھی جو یہ 1 ارب اور کتنے کا انہوں نے ریلیف دیا ہے، پیکیج دیا ہے، یہ بھی عوام کے لیے دیا ہے۔ حکومت کے مطابق بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں اضافہ، روپے کی قدر میں کمی، رسد کی فراہمی میں تعطل اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات، یہ وہ عوامل ہیں جن کے سبب مستقبل قریب میں مہنگائی میں کمی کے امکانات کم ہیں۔ پاکستان کے تناظر میں تو ہماری جو ہے درآمدی جسے کہتے ہیں درآمد جو ہے ہماری برآمدات سے بہت زیادہ ہے۔ تو جب کسی ملک میں درآمدات برآمدات سے زیادہ ہوں گی تو باہر سے مہنگائیاں آئے گی اور اس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں، اور پھر ہمارا اس سے تجارتی توازن بھی خراب ہوا، جس سے ہمارے روپے کی قدر بھی جو ہے ساتھ ساتھ گر رہی ہے۔ تو ہمیں ایک تو باہر سے عالمی مہنگائی اور روپے کی قدر سے بھی جو چیزوں کی قیمتیں جو ہیں فرق پڑ رہا ہے۔ حکومت نے 120 ارب روپے کے فلاحی پروگرام کے ذریعے مخصوص طبقے کو سبسڈی دینے کا آغاز کیا ہے، جس میں آٹا، دالیں اور گھی 30% کم قیمت پر مہیا کیے جائیں گے۔ مگر ماہرین کا کہنا ہے کہ جب تک مقامی سیکٹرز کو مضبوط نہیں بنایا جائے گا، فلاحی سرگرمیوں سے بھی بوجھ سرکاری خزانے پر ہی پڑے گا۔ مطلب احساس پروگرام کی ہم بات کرتے ہیں تو اب دیکھیں ہم کتنا قرضہ لے کے احساس پروگرام دے رہے ہیں، قرضہ تو کسی نے واپس کرنا ہے۔ جو اب ہمیں عقل کا تقاضا بتاتا ہے، یہاں اکانومی کا جو سینس ہم بتاتے ہیں وہ یہ ہے، اپنے پروڈکشن سیکٹر پہ آپ دھیان دو۔ مطلب ہمارا پروڈکشن سیکٹر کیا ہے؟ ایگریکلچر ہمیں امیجیٹلی بوسٹ دے سکتا ہے اکانومی میں۔ اب دیکھیں نا 44% جو پاپولیشن ہماری وہ ڈائریکٹلی ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے۔ اگر ہم ٹیکسٹائل کو کر لیں تو انڈائریکٹ طریقے سے جو ہمارے 60-70% تک چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم ٹیکسٹائل کو اور اس کو لیدر اور دوسری چیزوں کو کر لیں تو 60-70% تک چل جاتے ہیں۔ اگر ایگریکلچر صحیح پرفارم کرے گی، آپ کا ایک بہت بڑا طبقہ اس سے بینیفٹ اٹھائے گا۔ پاکستان میں عام خاندان اپنی آمدن کا نصف سے زائد حصہ کھانے پینے، بجلی اور گیس کے بلوں پر خرچ کرنے پر مجبور ہے، اور بڑھتی ہوئی مہنگائی سے پاکستان میں غربت کی لکیر سے نیچے جانے والے افراد کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ علی فرقان، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ پاکستان کی میزبانی میں ہمسایہ ملک افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے امریکہ، چین اور روس کے سفارتکار اسلام آباد میں جمع ہیں۔
چین، پاکستان، روس اور امریکہ کے ٹرائیکا پلس اجلاس کے اعلامیے میں اعتدال پسند پالیسیوں کے نفاذ کی حوصلہ افزائی کے لیے طالبان کے ساتھ عملی روابط جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ افغانستان میں پیدا ہونے والے انسانی بحران اور معاشی حالات پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان تباہی کے دھانے پر کھڑا ہے، لہٰذا عالمی برادری اس کی انسانی بنیادوں پر فوری مدد کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان رابطوں میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اجلاس کے مشترکہ اعلامیے میں تمام ممالک نے افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں کو ہر سطح پر تعلیم تک رسائی پر زور دیا۔ ٹرائیکل پلس اجلاس سے پہلے روس، ایران اور بھارت بھی اسی قسم کے مذاکرات کی میزبانی کر چکے ہیں، لیکن کیا طالبان اپنی حکمت عملی بدلیں گے؟ وائس آف امریکہ کی مونا کاظم نے ویلسن سینٹر کے ایشیا پروگرام کے ڈپٹی ڈائریکٹر مائیکل کوگلمن سے بات کی، جن کا کہنا تھا کہ انہیں خدشہ ہے کہ طالبان خطے کے ممالک سمیت بین الاقوامی برادری کے بہت سے مطالبات آسانی سے پورے نہیں کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ Indeed, the question is, what will this regional diplomacy actually do? Can it be impactful? سوال یہ ہے کہ خطے کی سفارتکاری حقیقتاً کیا کر سکے گی؟ کیا یہ مؤثر ہوگی؟ آپ جانتے ہیں کہ طالبان کا ایک بنیادی نظریہ ہے جو انسانی حقوق، خاص طور پر خواتین کے حقوق کا احترام کرنے سے انکار کرتا ہے، اور ان کی تشکیل کردہ حکومت میں ہر ایک کی شمولیت کی جانب جھکاؤ نظر نہیں آتا۔ اس لیے مجھے خدشہ ہے کہ خطے کے ممالک سمیت بین الاقوامی برادری کے بہت سے مطالبات طالبان آسانی سے پورے نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کے بنیادی نظریات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ بات انسانی بحران اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد کے معاملے پر ہونی چاہیے، اور میرے خیال میں علاقائی طاقتوں کے پاس اس کی زیادہ گنجائش ہے کہ وہ طالبان کو اس بارے میں قائل کرنے کے لیے بات کریں کہ وہ ملک کے اس غیر معمولی طور پر سنگین انسانی بحران کو حل کرنے میں تعاون کریں، یا کم از کم رکاوٹ نہ ڈالیں۔ Incredibly serious humanitarian crisis in the country now. Michael, simultaneously we saw that India also مائیکل، بھارت نے بھی بیک وقت نئی دہلی میں امن مذاکرات کی میزبانی کی، جس میں طالبان کو مدعو نہیں کیا گیا تھا اور پاکستان اور چین نے شرکت نہیں کی۔ آپ اس تمام سیاست کو خطے، خاص طور پر افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں؟ where do you see things going from here? I mean, ideally, you would have a broader, deeper regional consensus on Afghanistan. یہ دو الگ الگ علاقائی کانفرنسیں جو بھارت اور پاکستان میں بیک وقت ہوئیں کہیں زیادہ نتیجہ خیز ثابت ہوتی اگر انہیں اکٹھا کر لیا جاتا، لیکن جغرافیائی سیاست و وجوہات کی بنا پر ایسا نہیں ہوا، اور اس کی بنیادی وجہ بھارت پاکستان تنازع ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹرائیکا پلس جو پاکستان میں ہوئی، ہماری نظر اس پر ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں اس کے مؤثر رہنے کا زیادہ امکان ہے۔ اس میں شامل ممالک کی وجہ سے اس کانفرنس کا افغانستان کے حالات پر اثر انداز ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ میرا مطلب ہے پاکستان، چین، روس اور امریکہ، واضح طور پر بھارت، حتیٰ کہ ایران اور ایسی کچھ وسطی ایشیائی ریاستوں سے زیادہ بااثر ہیں جنہوں نے بھارت کی کانفرنس میں شرکت کی۔ Address these major challenges the country faces. Now Pakistan is dealing with another issue. پاکستان اس کے ساتھ ساتھ تحریک طالبان پاکستان کے معاملے سے بھی نمٹ رہا ہے۔ پاکستان کے اندر اس پر بہت مزاحمت نظر آتی ہے۔ آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ ان مذاکرات کو اور اس سلسلے میں پاکستان کی کوششوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ Pakistan's efforts moving forward in this regard. Well, certainly the history is not encouraging. یقیناً اس کی تاریخ حوصلہ افزا نہیں ہے۔ پاکستانی ریاست اور پاکستانی طالبان کے درمیان پچھلے سالوں میں کئی معاہدے ہوئے اور وہ دیر پا ثابت نہیں ہوئے۔ اب اس بار اگر کچھ مختلف ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی طالبان کا یہ گروپ پہلے سے مختلف ہے۔ یہ حالیہ مہینوں میں دوبارہ سر تو اٹھا رہا ہے، لیکن یہ پہلے کے مقابلے میں کمزور ہے اور ان کے پاس سودے بازی کرنے کی پہلے جیسی طاقت نہیں ہے۔ ایک حالیہ تحقیق کے مطابق ٹی ٹی پی خود کو ایک زیادہ اعتدال پسند گروپ میں ڈھالنے کی کوشش کر رہی ہے، جس پر یقین کرنا مشکل ہے۔ وہ اس تاثر پر زور دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے حملوں میں عام شہریوں کو نشانہ نہیں بناتے، اور یہ ایک دوسرے دہشت گرد گروپوں سے ان کے روابط نہیں ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ٹی ٹی پی ایک زیادہ طویل دورانیے کی جنگ بندی پر راضی ہو جائے گی۔ لیکن یہاں میرا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی نظریاتی طور پر لڑائی کرنے اور حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے پرعزم ہے، لہٰذا اگر یہ واقعی اپنے ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہیں تو اس کے بدلے میں اس کی مانگ بہت زیادہ ہوگی۔ مجھے ڈر ہے کہ ٹی ٹی پی اور پاکستانی ریاست کے درمیان تازہ ترین سمجھوتا اور مذاکرات زیادہ دیر نہیں چلیں گے، اور بدقسمتی سے ٹی ٹی پی کسی بھی وقت دوبارہ تشدد کی طرف لوٹ جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں غلط ثابت ہوں۔ Turn to violence at some point. I hope I'm wrong though. اب کچھ کرکٹ کے بعد پاکستان T20 ورلڈ کپ میں کل آسٹریلیا کے خلاف سیمی فائنل میں 5 وکٹوں سے ہار گیا۔ پاکستانی کرکٹ شائقین دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی تھے کسی نہ کسی طرح یہ میچ دیکھ رہے تھے۔ واشنگٹن میں بھی پاکستانی نژاد امریکی ورلڈ کپ کا سیمی فائنل دیکھنے جمع ہوئے۔ میچ کے بعد ان کے کیا تاثرات تھے، آئیے دیکھتے ہیں۔
آج کا میچ تھا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا کیونکہ پاکستان کی ٹیم پوری جو اپنے گروپ میچ میں کوئی بھی میچ لوز نہیں کیا تھا اور یہ ایک بڑا جذباتی میچ تھا. آج امریکہ میں واشنگٹن میں لوگوں نے بھرپور تیاری کی تھی میچ دیکھنے کے لیے. آپ نے بھی دیکھا جیسے صبح ناشتے کا انتظام کیا گیا, لوگ بڑی دور سے صبح اٹھ کے میچ دیکھنے کے لیے آئے تھے. یہ ہار جیت تو لگی تھی, لیکن اگر کھیل کے ہارتے تو نو, لیکن یہ تو جیتا ہوا میچ, سکور بھی اتنا ہائی تھا اور انہوں نے اتنی محنت کر کے یہاں تک پہنچے, سکور لے کے آئے اور لاسٹ مومنٹ انہوں نے بجائے اس کو جیتنے کے انہوں نے ٹوٹلی یہ کیپٹن کے اوپر تھا کہ کس کو ایسے لے کے آنا. زبردست کھیلے لڑکے, صحیح کھیلے. اس میں کچھ نئے بھی ہے اور نیا ٹیم ہے, اتنا پرانا بھی نہیں ہے, لیکن بس ایک دو غلطیاں ہوتی رہتی ہے. تو پھر جب دو آپس میں لڑتے ایک نہ ایک تجھے, وہ آسٹریلیا کا جو ٹیم جو ہے نا یہ بڑی اسٹرانگ ٹیم ہے, معمولی ٹیم کو اس کو مت سمجھو. سب سے جو غلط بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حسن علی کو آخر میں اوور دیا وہ اچھا نہیں کیا ہے. اس سے عماد علی کو دیتے وہ بہتر کرتا عماد. یہ اس نے کیچ بھی چھوڑا, اس کے بعد آپ کو پتا ہے ٹیم سے میچ جو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. پاکستان نے بڑا اچھا ٹارگٹ دیا تھا, یہ نہیں 170 کے اوپر تھا, یہ بڑا اچھا سکور تھا اور امید تھی کہ پاکستان جیتے گا. لیکن آسٹریلیا کے جو آخری ہمارے اوور تھے ان میں آسٹریلین بیٹسمینوں نے اچھا کھیلا, جس کی وجہ سے ایک دو چیزیں تھیں ہمارے بالروں میں کمی, جس کی وجہ سے ہم یہ سیمی فائنل نہ جیت سکے. جو پلیئرز ہیں ان کی باڈی لینگویج بڑی اچھی تھی. ہمارے جو پاکستانی پلیئر تھے بڑے اچھے طریقے سے کھیلے, ٹارگٹ بہت اچھا دیا. تو لیکن یہ ہے کہ آسٹریلیا جیت گیا. حسن جلیل اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں وی او اے کے پلیٹ فارم سے, کرکٹ کی کوریج اسکواڈ میں شامل ہیں. ان سے جانتے ہیں اس T20 ورلڈ کپ میں ان کے خیال میں پاکستان کی ٹیم کی کارکردگی کیسی رہی اور فائنل کتنا سنسنی خیز ہو سکتا ہے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان. حسن, مجموعی طور پر کیسی رہی پاکستانی ٹیم کی کارکردگی بشمول آسٹریلیا والے میچ کے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ٹیم نے اس ٹورنامنٹ میں بہت ہی عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پچھلی تاریخ کا جائزہ لیں تو شاید باڈی لینگویج کے لحاظ سے, آل راؤنڈ پرفارمنس کے لحاظ سے, بیٹنگ, فیلڈنگ اور بالنگ تینوں شعبوں میں پاکستان کی کارکردگی نمایاں رہی. اور ظاہر ہے کسی ایک ٹیم نے تو ہارنا ہوتا ہے, اور سیمی فائنل میں آسٹریلیا کو ہم تھوڑا سا انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے تھے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سال آسٹریلیا کی پرفارمنس کوئی خاص نہیں رہی. اس کے بعد اسی ٹورنامنٹ میں انگلینڈ کے ہاتھوں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا. تو عام خیال یہ تھا کہ پاکستان جس مومنٹم میں کھیل رہا ہے وہ آسٹریلیا کو بھی ہرانے میں کامیاب ہو جائے گا. لیکن میرا خیال ہے شاید یہ آسٹریلیا کا دن تھا اور پاکستان سے چند غلطیاں بھی ہوئیں. ظاہر ہے کہ ایک بڑے کروشل اسٹیج پہ حسن علی نے جو کیچ ڈراپ کیا اس کا بھی فرق پڑا. لیکن اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ٹیم بہت اچھا کھیلی اور کریڈٹ اسے جانا چاہیے اور اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. حسن علی پہ اور اس کے علاوہ آفریدی پہ کافی تنقید ہو رہی ہے فائنل اوور کے لحاظ سے اور کیچ ڈراپ کرنے کے لحاظ سے, جس طرح سے آپ نے بھی مینشن کیا. آپ کی رائے کیا ہے اس پہ؟ اصل میں یہ سمجھتا ہوں جب ٹیم پریشر میں آ جائے تو اس سے باہر نکلنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا حسن؟ جی, ٹرننگ پوائنٹ کیا لگا آپ کو, کہاں سے میچ پاکستان کے ہاتھ سے نکلا؟ ٹرننگ پوائنٹ تو دیکھیے وہی تھا کیونکہ اس وقت آپ کی پوزیشن اگر آپ نے دیکھا ہو کہ 20 رن چاہیے تھے اور 10 گیندیں باقی رہ گئی, اور جس طریقے سے پاکستان کے بالرز گیندیں کر رہے تھے, پھر شاہین شاہ آفریدی جو اس ٹورنامنٹ کے کامیاب ترین بالر ہیں اور ظاہر ہے اب دنیا کے بہترین بالرز میں شمار ہونے لگا ہے, ان کا اوور تھا. تو خیال یہی تھا کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے یہ اوور بڑا کروشل ہوگا اور اس میں اگر کم رنز لیں گے یا ایک آدھ وکٹ اگر پاکستان لے لے گا تو پھر پاسا پلٹ جائے گا. وہی ہوا, کیچ نکلا لیکن حسن علی اس کیچ کو پکڑنے میں ناکام رہے. میرا خیال ہے دیٹ واز دی ٹرننگ پوائنٹ. تو فائنل میچ میں اب دونوں بہترین ٹیمیں ہیں, تو فائنل کی پریڈکشنز کیا ہیں آپ کی؟ بہت اچھا فائنل ہونا چاہیے, اس لیے کہ دیکھیے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ ایونلی میچ سائڈس ہیں اور دونوں ٹیمیں فارم میں ہیں. نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے وہ بڑی پروفیشنل ٹیم ہے, اور آپ دیکھیے وہ زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنی آل راؤنڈ اسٹرینتھ. ان کا صرف یہ نہیں ہے جیسے بعض ٹیمیں بیٹنگ میں اچھی ہوتی ہیں, بعض ٹیمیں بالنگ بہت اچھی ہوتی ہیں, لیکن نیوزی لینڈ کی ٹیم وہ میرا خیال ہے واحد ٹیم ہے جس کی بیٹنگ, بالنگ اور تینوں شعبوں میں, فیلڈنگ, تینوں شعبوں میں وہ بڑے کنسسٹنٹ چلے آ رہے ہیں. تو اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری ویری گڈ فائنل. لیکن تھوڑا سا میں ایج دیتا ہوں آسٹریلیا کو, اس لیے کہ سیمی فائنل جیتنے کے بعد ان کا جو مومنٹم بنا ہے اور جس طریقے سے ان کی ٹیم نے کلک کیا ہے, تو میرا خیال ہے وہ فیوریٹ کی حیثیت سے میدان میں اتریں گے.
بہت شکریہ حسن جلیل آپ کا ہمیں اس حوالے سے بتانے کا کہ پریڈکشنز کیا ہیں آگے فائنلز کی. دونوں ٹیمیں جو فائنلز میں پہنچی ہیں 5-5 وکٹوں سے جیت کے پہنچی ہیں. لیٹس سی فائنلز سنڈے کو کیسے رہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. پاکستان میں موسم سرما کی آمد پر پنجاب کے مختلف شہروں میں فضائی آلودگی کے سبب اسموگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. لاہور کی پنجاب یونیورسٹی کے زوالوجی ڈپارٹمنٹ نے ہوا میں آلودگی کی پیمائش اور اس کے انسانی صحت پر پڑنے والے مزید اثرات کا تعین کرنے کے لیے جدید سینسرز نصب کیے ہیں. یہ سینسرز کیسے کام کرتے ہیں جانتے ہیں نوید نسیم کی اس رپورٹ میں. جیسے جیسے ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوئی ہے تو ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ ہم ایسے سینسرز لے لیں کہ ہم موبائل اپلیکیشن پہ اور ہم لیپ ٹاپ پہ اور کمپیوٹر پہ ہم ان کو اسیس کر سکیں. اسی طرح سے جس طرح سے انٹرنیٹ پہ چیزیں آسانی سے اویلیبل ہوتی ہیں تو ہم نے یہ سینسر جو ہیں پرپل ایئر کے تھرو ان کی سپورٹ سے ہم نے جو ہمارا لنک بنا تھا برٹش یونیورسٹیز میں کرین فیلڈ اور ایسیکس کے, تو یہ سینسرز ہم نے ڈیولپ کیے اور انسٹال کیے ہیں. جو سیٹلائٹ کا ڈیٹا ہے 1 نومبر کا, ہمیں جو اسموگ کی پیک ملی ہیں وہ سیٹلائٹ کے ڈیٹا کے تھرو لاہور میں 316 AQI آ رہی ہے. اور اگر آپ لاہور کے سینسس کا ڈیٹا اس حوالے سے دیکھیں سیم ٹائم پہ کل کا ہے جس میں 416 جو ہے یا میکسیمم ہمارے سینسر جو ہیں وہ 416 کا ڈیٹا شو کر رہے ہیں AQI کا. ان سینسرز کے تھرو ہم پولوشن کو مانیٹر کر رہے ہیں, اور جب ہم پولوشن کو مانیٹر کر رہے ہیں تو پھر ہمیں اسموگ ایپیسوڈ اس کا انیشیشن کب ہے, اس کا اینڈ کب ہے, یہ بھی آٹومیٹکلی پتہ چل جاتا ہے. تو کوئی بھی پولوشن سورس ہوگا, چاہے وہ وہیکولر پولوشن ہے, کنجیشن ہے, انڈسٹریل پولوشن ہے, وہ آٹومیٹکلی ہمیں تبھی احساس ہوگا جب ہمارا ریئل ٹائم سینسرز لگے ہوں گے اور پولوشن کو کنٹینیوسلی مانیٹر کر رہے ہوں گے. یہ سینسر گراؤنڈ بیسڈ ہے, ریئل ٹائم ڈیٹا دے رہے ہیں, ان کا ڈیٹا بھی ڈیفرنٹ ہے اور زیادہ ایکوریٹ ہے. اور ایک کی بجائے ہم نے 2 سینسر لگائے ہیں تاکہ ان کی ایوریج لے کے ہم, اور پھر ایک سینسر خراب بھی ہو جائے تو دوسرا سینسر کام کرتا رہتا ہے. اور WHO نے اسٹینڈرڈ دیے ہوئے ہیں کہ آپ نے لمٹ کہاں تک رکھنی ہے. آپ اگر 50 سے نیچے رہتے ہیں 1 to 50 AQI ہے تو آپ سیف زون میں ہیں, آپ 50 سے لے کے 150 تک آپ ماڈریٹ زون میں ہیں, لیکن 150 یا 200 سے اباو ٹوٹلی ڈینجرس ہے. تو یہ کون ڈسکرائب کرے گا جب آپ کے پاس ریئل ٹائم ایکوریٹ ڈیٹا ہو. گورنمنٹ کا تو ہم ڈیفینیٹلی یہ کہیں گے کہ وہ یہ ڈیٹا جو ہے وہ آن لائن اویلیبل ہو, جو سو فار نہیں ہے. آلو کے آرکائیو میں ان کا کچھ ڈیٹا ہے, ایک تو اس کی ایکوریسی کے اوپر کویسچنس ہیں, دوسرا ریئل ٹائم ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے. اگر ریئل ٹائم ڈیٹا گورنمنٹ نے اپنی ویب سائٹس پہ دینا ہے تو پھر اس طرح کے سینسرز کو لگانا بہت ضروری ہے. اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں ماحولیات پر منعقد ہونے والا اقوام متحدہ کا عالمی اجلاس COP26 آج ختم ہو رہا ہے. تاہم کانفرنس کے اختتام سے چند گھنٹے پہلے تک کانفرنس کے شریک ممالک میں فاسل فیولز میں کمی لانے سمیت کئی دوسرے نکات پر اتفاق رائے پیدا نہیں ہو سکا تھا, اور ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق معاہدے کے مجوزہ مسودے پر ماحولیات کے کارکنوں کی جانب سے شدید تنقید بھی کی گئی. دوسری جانب امریکہ اور چین کے عالمی ماحولیاتی تبدیلی پر متفق ہونے سے سربراہی اجلاس جو کہ COP26 یا COP26 کے مندوبین ہیں اس حوالے سے کافی حد تک خوشگوار حیرت میں ہے, جبکہ دونوں ممالک نے اس پہ اتفاق کیا ہے کہ اگلے عشرے میں عالمی درجہ حرارت کے بڑھنے کے عمل کو روکنے کے لیے مل کر کام کرنے کا متفق ہوئے ہیں اس بات پہ. اس پر مزید بات کریں گے فائزہ بخاری سے جو اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں. فائزہ, کیا تفصیل ہے اس پورے اعلان کی جو کہ چین اور امریکہ کی طرف سے سامنے آیا ہے؟ جی ایسے دنیا میں ماحولیاتی آلودگی کا سب سے بڑا سبب بننے والے 2 ملکوں یعنی امریکہ اور چین کے بدھ کے مشترکہ بیان میں میتھین گیس کے اخراج پر قابو پانا, جنگلات کی کٹائی کو روکنا, توانائی کے صاف ذرائع پر کام کرنا اور غریب ممالک کی امداد جیسے اقدامات شامل تھے. تاہم اس اعلامیے میں اہداف اور تاریخوں سمیت دوسری تفصیلات نہیں دی گئی ہیں. اس اعلامیے پر جہاں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتیرس نے مبارکباد کا پیغام دیا ہے, وہیں ماحولیاتی تبدیلیوں پر کام کرنے والے کارکن اس پیش رفت پر محتاط رد عمل دے رہے ہیں. لیکن سائنسدانوں کو یہ امید ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کے خلاف لڑائی میں ان دونوں کے اقدامات بہت اہم ہوں گے. دنیا بھر میں سب سے زیادہ گرین ہاؤس گیسز پیدا کرنے والے ملکوں میں چین پہلے, امریکہ دوسرے اور بھارت تیسرے نمبر پر ہے. ماحولیات پر کام کرنے والی تنظیم کلائمیٹ ایکشن ٹریکر نے چین کو ماحول دوست پالیسیز پر عملی اقدامات کے حوالے سے انتہائی ناکافی کی ریٹنگ دی ہے. اس سال اکتوبر میں چین نے اپنا تازہ کلائمیٹ ایکشن پلان پیش کیا.
جس کے مطابق سن 2030 تک چین کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کے پر GDP اخراج میں 65% تک کمی لائے گا، جبکہ فوسل فیولز کے استعمال کو 25% سے کم کر کے 20% تک لایا جائے گا۔ تاہم انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے مطابق یہ اہداف حقیقت پسندانہ نہیں، کیونکہ چین کے عملی اقدامات سے ایسا ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ کوئلے کا استعمال ترک کر کے صاف توانائی پیدا کرنے میں سنجیدہ ہے۔ چین میں اس وقت نہ صرف 62% توانائی کوئلے سے پیدا کی جا رہی ہے، بلکہ کوئلے سے توانائی پیدا کرنے کے نئے پلانٹس بھی لگائے جا رہے ہیں، جیسے کہ پچھلے سال 38 گیگا واٹ کا ایک پلانٹ لگایا گیا، جہاں پیدا کی جانے والی توانائی جرمنی بھر میں کوئلے سے پیدا کردہ توانائی کے برابر ہے۔ تو فائزہ، امریکہ کے ماحولیاتی اہداف اور اقدامات میں بھی چین جیسا ہی تضاد پایا جاتا ہے کیا؟ جی اسد، چین کی طرح امریکہ نے بھی کوپ 26 میں کوئلے کا استعمال کم کرنے کے مجوزہ معاہدے پر دستخط نہیں کیے۔ اس کی بجائے 2020 تک بیرون ملک فوسل فیولز کی پروجیکٹس کی پبلک فنڈنگ ختم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ امریکہ میں اس وقت تقریباً 20% بجلی کوئلے سے پیدا کی جا رہی ہے، اور اس وقت امریکی جریدے نیو یارک ٹائمز کے مطابق صدر بائیڈن کے وعدے نہ کرنے کے پیچھے سیاسی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ 2030 کے لیے امریکہ کے چند ماحولیاتی اہداف یہ ہیں: 2005 کی کاربن اخراج کی شرح میں 52% کمی کرنا، اور الیکٹرک گاڑیوں کی فروخت بڑھا کر 50% کرنا۔ لیکن اسد، کلائمیٹ ایکشن ٹریکر نے امریکہ کے ان وعدوں کو اس کے عملی اقدامات کے لحاظ سے ناکافی کی ریٹنگ دی ہے۔ وجہ کیا ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ریٹنگ ناکافی ہے امریکہ کی بھی؟ تو ان ریٹنگ کی وجوہات کیا ہیں؟ اسد، سابقہ صدر ٹرمپ نے امریکہ کو اہم پیرس ماحولیاتی معاہدے سے الگ کر لیا تھا۔ اگرچہ صدر بائیڈن نے دوبارہ اس معاہدے میں شرکت کی ہے، اس سے امریکہ اپنے ماحولیاتی اہداف کو پورا کرنے کے کام میں کچھ پیچھے رہ گیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی اہداف پورے ہوتے بھی دکھائی نہیں دیتے۔ صدر بائیڈن کی جانب سے ماحول دوست اقدامات پر زور دینے کے باوجود کوپ 26 میں کوئلے سے توانائی پیدا نہ کرنے کے مجوزہ سمجھوتے پر انکار دستخط نہ کرنا حیرت کی وجہ بنا۔ دوسری جانب امریکی سڑکوں پر اس وقت 1% سے بھی کم الیکٹرک گاڑیاں ہیں۔ صدر بائیڈن کا 2030 تک امریکہ میں گاڑیوں کی کل فروخت میں سے الیکٹرک گاڑیوں کا حصہ 50% تک کرنے کا منصوبہ بھی ماہرین کو غیر حقیقی نظر آ رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق کمپنیوں کو ایسی گاڑیاں ڈیزائن کرنے میں کم از کم 5 سال درکار ہوتے ہیں، اور عوام میں ان کی موجودہ ڈیمانڈ بمشکل 2% ہے۔ 2030 تک صاف توانائی کے ٹارگٹ پورے کرنے کا مطلب ہے کہ کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کے تمام پلانٹس بند کر کے 50% بجلی قابل تجدید ذرائع سے پیدا کی جائے، مگر بائیڈن انتظامیہ نے ایسے اقدامات کا ذکر نہیں کیا۔ اسد، کوپ 26 اجلاس میں امریکہ اور چین کا ماحولیاتی بحران سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے کی بات کرنا کافی غیر متوقع تھا۔ دوسری جانب ماہرین کہتے ہیں کہ 2024 کے امریکی صدارتی انتخابات میں اگر ریپبلکن جماعت اقتدار میں آتی ہے تو یہ تبدیلی امریکہ کے 2030 کے ماحولیاتی اہداف پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ فائزہ بخاری آپ کا ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کا۔ ناظرین، جس طرح سے اس وقت ماحولیاتی آلودگی کافی حد تک پرابلمس کا باعث بن رہی ہے پوری دنیا میں، ہم دیکھ رہے ہیں موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں اس پہ دنیا کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں خاص طور پہ لاہور جو ہے سب سے زیادہ متاثر ہے اس سے، جس میں ہم نے کچھ دیر پہلے ہی دیکھا کہ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 400 سے بھی اوپر ہے۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360، اور پروگرام پر اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر، facebook.com/VOA اردو۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے۔ فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے۔ ہم ہیں وائس آف امریکہ۔ ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے۔